الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتیوں کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی تو ان کے دل سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، جب میری امتی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، جب میری امتی آپس میں گالی گلوچ پر اتر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ آئیے اب ان کلمات کی مختصر سی تشریح کریں۔ آج ہمارے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے یا دنیا کی محبت موجود ہے؟ ہر مسلمان بھائی اور بہن کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ آج ہمارے دل میں دنیا اور مال کی محبت اس قدر گھر کر چکی ہے کہ آج کسی کا 500 کا نوٹ گم ہو جائے کتنے دن افسوس کرتا ہے، چین نہیں آتا، چہرہ اترا سا رہتا ہے۔ 500 کا نوٹ گم ہو گیا تو افسوس کا یہ عالم، جبکہ 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اس قدر گھر کر چکی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانا ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر کہا جائے کہ مدنی قافلوں میں شرکت کیا کرو، کہتے ہیں کہ فرصت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو دین سیکھنے کے لیے چل کر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو، یہ پروں پر چلتا ہوا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے تو راستے کی گرد اس کے جسم پر جہاں جہاں پڑے گی اتنا حصہ دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود ہم تیار نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ علم دین کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود ہم علم دین کے حصول کے لیے تیار نہیں۔ قدم قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے مگر ہم تیار نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں، مجبور ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں۔ دنیا کی محبت کی ایک اور مثال حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان حال بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو پریشان کیوں ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 10 مال بردار اونٹ تھے، ان پر قیمتی سامان بھی لدا ہوا تھا، وہ گم ہو گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تو پریشانی کا اظہار کر رہا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تکبیر اولیٰ کا چھوٹ جانا اتنا بڑا نقصان ہے جتنا 10 اونٹوں کو گم ہو جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 10 اونٹوں کی بات کرتے ہو، اگر دنیا جہاں کا مال و دولت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تکبیر اولیٰ کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے دل میں ایمان کی عظمت تھی، نہ کہ دولت کی محبت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جو فرما بردار، متقی اور پرہیزگار ہو، وہ اگر فوت ہو جائے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا ایک نماز کے فوت ہو جانے کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں لوگوں پر حیران ہوتا ہوں کہ میرا کوئی مال چوری ہو جاتا ہے یا فوتگی ہو جاتی ہے تو افسوس کرنے آتے ہیں، مگر جب میری نماز چھوٹ جاتی ہے تو افسوس کرنے نہیں آتے۔
یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے دلوں میں ایمان کی قدر ہے۔ ایمان کی قدر صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں تھی، جنہوں نے دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمیں ہجرت کا حکم ملنے والا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا غالب گمان ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہی ہوگا۔ اور جب ہجرت کا حکم ملتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا ہے، بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا، اے ابو بکر صدیق، کیا کر رہے ہو؟ سوئے نہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ تم ساتھ جاؤ گے، اس دن کے بعد میں سویا ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور میں سویا ہی رہ جاؤں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ گھر والوں کو اطلاع کر دیں، بلکہ وہیں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے باہر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باہر ٹھہریں، میں اندر جاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، تمام سوراخ بند کر دیتے ہیں، مگر 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ ان میں اپنے دونوں پاؤں ڈال دیتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ایک سوراخ سے کوئی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب مال کی محبت میں کیا؟ نہیں، بلکہ ایمان کی محبت میں کیا۔ اگر مال اور دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہوتی تو آپ اپنے گھر کا سکون اور آرام یوں نہ چھوڑ دیتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ حقیقی آرام و سکون تو صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرب سے وابستہ ہے۔ اس کے برعکس ہماری حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایمان کی اہمیت کا احساس تک نہ رہا۔ دولت کی ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم دولت کی خاطر ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔